السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 اور 30 کی ترجمے کے ساتھ تفسیر سنیں گے، تو آپ بہتر ہوگا کہ آپ قرآن کھول کر آیت کو دیکھتے جائیں۔ تو چلیے دعا پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ ہوا او الذی جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو کچھ ہے فی الارض زمین میں جمیعاً سب کچھ ثم پھر استوى اس نے ارادہ کیا الی السماء طرف آسمان کے فسواہن پھر درست بنایا ان کو سبع سات سماوات آسمان وہوا اور وہ بکلی ساتھ ہر شیء چیز کے علیم علم رکھنے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ زمین میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ اس نے بنایا ہے اور تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب زمین کے ساتھ آسمان بھی بنایا، یعنی جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ صرف زمین ہی نہیں، 7 آسمان بھی بنائے، ایک نہیں 7 آسمان بنائے۔ اب یہاں پر بھی دیکھو، پیر میں ہے زمین اور آسمان، یعنی جوڑے میں ہے زمین اور آسمان، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے میں بنایا ہے۔ اس نے جو کچھ زمین میں بنایا ہمارے لیے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، پھر کیسے تم اس کا انکار کرتے ہو؟ آسمان کے بغیر زمین کا وجود ادھورا ہے۔ ہاں، سورج نکلتا ہے تو پانی سمندر سے اٹھتا ہے، پھر بادل بنتے ہیں، تب جا کے بارش برستی ہے۔ تو انسان اگر سوچے، اس میں غور و فکر کرے تو ایمان کیسے نہ لائے؟ ہاں، اشرف المخلوق بنا کر ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں، اس لیے ہم اس چیز پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ آسمان روتا ہے تو زمین ہنستی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بارش ہوتی ہے تو زمین پھل پھول اگاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے۔ جس نے پیدا کیا، رزق دیا، جس کے پاس پلٹنا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تمہارے بارے میں ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو خشکی اور جو سمندر میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، زمین پہ ایک پتا بھی گرتا ہے وہ اس کو جانتا ہے، زمین کے کسی اندھیرے میں کیا ہے وہ بھی اسے پتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 لوگ باتیں کر رہے ہو تو چوتھا وہ ہوتا ہے، یعنی اللہ۔ 4 ہو تو 5واں وہ ہوتا ہے۔ اس سے کم ہو یا زیادہ وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ بتائے گا جب انہوں نے کیا، یعنی جو بھی انہوں نے کیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا۔ تم کسی بھی حالت میں ہو، کچھ پڑھتے ہو، کوئی کام کرتے ہو تو اللہ خود گواہ ہوتا ہے، اور تیرے رب سے کوئی چیز بھی نہیں چھپ سکتی، ذرے سے چھوٹی بھی چھپ نہیں سکتی اور نہ اس سے بڑی۔ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
ہمارے دل کے اندر جو ہے اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا رَبُّکَ، قَالَ قول سے ہے، قوف واو لام اس کا روٹ ہے، قَالَ کہا رَبُّکَ رب، را با با رب، آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، ملک یعنی فرشتے، پیغام پہنچانا، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچانا، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ، خلیفہ خلف سے ہے، خا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، خلیفہ من ایک خلیفہ یعنی پیچھے آنے والے، ایک کے بعد ایک کے پیچھے آنے والے، قالوا انہوں نے کہا، اتجعل کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من اس کو جو، یفسد فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفق اور وہ بہائے گا، الدماء خون، اور نحن ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک ساتھ تیرے تعریف کے، ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا تیری، قال فرمایا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا آپ کے رب نے، کس سے؟ فرشتوں سے، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں جانشین۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ کیا تو بنائے گا اس میں یعنی زمین میں جو فساد کرے گا اور وہ بہائے گا خون، حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں ساتھ تیرے تعریف کے اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے جواب میں کہا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں علم رکھتے، یعنی جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ اب یہاں فرشتے اور اللہ کے گفتگو کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کا مطالبہ تمام انسانوں سے یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، اور اللہ نے انسان کو پیدا بھی عبادت کے لیے کیا ہے۔ انسانوں سے پہلے اللہ نے جنات کو اس زمین میں عبادت کے لیے بھیجا۔ روایت میں آتا ہے جنات کو انسان سے 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا، اور انہوں نے اپنے آزادی کے بنیاد پر خوب فساد کیا، تو اس پر اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان جنات کے بعد میں ایک اور مخلوق لاؤں گا، یعنی خلیفہ بناؤں گا، کس کو؟ انسان کو، اس لیے اس کو خلیفہ کے لفظ سے تعمیر کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے اس ارادے سے فرشتوں کو آگاہ کیا، تو یہ فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جنات نے کیا کیا تھا، جنات کے فسادوں کو یہ دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ ان کو پچھلے تجربے کے بنیاد پر فرشتوں کو یہ اندازہ ہوا کہ انہیں ایک آزاد مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا جا رہا ہے، تو یہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے گا، وہ صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اعتراض نہیں۔ کون؟ فرشتے صرف وہ اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے ہیں۔ جو وہ محسوس کر رہے تھے اس کا انہوں نے اظہار کر دیا، لیکن اللہ نے اس رائے کو قبول نہیں کیا۔ فرشتوں نے مزید یہ بھی کہا،
یا رب تو اپنے تسبیح کے لیے، حمد و ثنا کے لیے، ذکر کے لیے انسان کو بنانے والا ہے، یہ کام تو ہم بھی کر ہی رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ فرشتوں کی تسبیح اور انسان کے تسبیح میں کیا فرق ہے وہ جانتے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح اور انسان کی تسبیح میں فرق ہے۔ فرشتوں کی تسبیح اختیاری تسبیح نہیں ہے، اپنے ارادے یا اپنی مرضی سے کی جانے والی تسبیح نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہے ہی اس لیے جو انہیں کہا گیا وہ کر دیں۔ ان کے مقابلے میں انسان کی تسبیح انسان کا اپنے دل سے، اپنے شوق سے، اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ فار ایگزامپل آپ ایک ٹیپ ریکارڈر کا بولنا اپنے مرضی سے بولنا نہیں ہوتا، جب آپ وہ پلے کریں گے تو وہ پلے ہوگا، جب آپ بند کریں گے تو بند ہوگا۔ انسان کے پاس چوائس رکھا گیا ہے۔ فرشتے تسبیح کے ساتھ ساتھ بہت سے کام بھی کرتے ہیں، اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، کائنات کا انتظام کرتے ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا تعلق صرف تسبیح سے نہیں بلکہ پوری بات سے ہے۔ زمین میں فساد کرنے والے لوگ موجود ہیں تو اصلاح کرنے والے بھی ہیں۔ ایک طرف ابو جہل اور ابو لہب ہے تو دوسری طرف ابو بکر اور عمر بھی ہے۔ ایک طرف فرعون ہے تو دوسری طرف سلیمان بھی ہے۔ فرعون اکڑا، سلیمان اور داؤد اللہ کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ ان کے پاس بھی بادشاہت تھی اور یہ فرعون سے زیادہ بادشاہت رکھتے تھے۔ تمہاری علم محدود ہے، ان انسانوں میں بہترین انسان بھی ہوں گے جو اپنے ارادے اور خوشی کے ساتھ اپنی تسبیح بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کیوں پسند ہے؟ پسندیدہ مخلوق میں سے کیوں ہے انسان؟ کیونکہ یہ جو بھی اللہ کی عبادت کرے گا تو اپنے دل سے کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تسبیح کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ نقدس لک یعنی ہم ایسی باتوں کی نفی کرتے ہیں جو آپ کے شان کی خلاف ہو، یعنی شرک۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ یعنی ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری، یہ فرشتوں نے کہا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔